جی دوستو، پچھلے ایک سال سے شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن کی جو پریزیڈنسی تھی وہ بھارت کے پاس تھی۔ 4 جولائی کو ایس سی او کے جو کونسل آف ہیڈز آف اسٹیٹ ہے اس کی میٹنگ ہوئی، اور اب جو پریزیڈنسی ہے وہ اگلے سال کے لیے قزاقستان کو منتقل ہو گئی ہے۔ جو سمٹ ہوئی اس کے بعد ایک ایس سی او نیو دہلی ڈکلیریشن ایشو کیا گیا، اور بڑا دلچسپ ڈکلیریشن ہے۔ کچھ چیدہ نکات جو ہیں میں اس پہ آپ کے ساتھ آج بات کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ لگتا کچھ اب یہی ہے، اور جو میں پہلے بھی کہتا رہا ہوں کہ بھارت کے لیے کچھ قدرے مشکل ہو جائے گا کہ ایک طرف تو وہ ایس سی او کا ممبر رہے اور دوسری طرف وہ امریکہ کے ساتھ جو اسٹریٹجک پارٹنرشپ ہے اس کو آگے لے کر چلے۔ کہیں نہ کہیں بھارت کو بہرحال فیصلہ کرنا پڑے گا۔ یہ مشکل فیصلے ہیں، لیکن ایک وقت آئے گا کہ بھارت کو یہ فیصلہ کرنا پڑے گا، کیونکہ اب لگتا یہی ہے کہ چین اور رشیا بھی، اور خاص طور پہ چین، بھارت میں جو ایس سی او میں اس کی پریزنس ہے اس سے شاید اب اتنا زیادہ وہ کمفرٹیبل فیل نہ کرے ایونچولی۔ تو دیکھنا یہی ہے کہ بھارت کب تک ایس سی او کا ممبر رہتا ہے، اور اگر رہتا ہے تو پھر ایس سی او کتنا افیکٹو ہوتا ہے اور ایفیشینٹ ہوتا ہے۔ کیا اس کا بھی ایونچول جو حال ہے وہ سارک جیسا تو نہیں ہوتا؟ بہرحال یہ دیکھیں گے ود دا پیسج آف ٹائم۔ کچھ 4-5 چیزیں ہیں جو اس ڈکلیریشن میں بڑی امپورٹنٹ ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ جی ایس سی او ہے وہ یو این چارٹر سے کو فلی ابائڈ کرتا ہے، اور جو بھی اس وقت ملٹی پولر سسٹم کو ایوالو ہونا چاہیے، اور اس سسٹم ہے اس کو زیادہ ریپریزنٹیٹیو ہونا چاہیے، منصفانہ ہونا چاہیے، اور ملٹی پولر ورلڈ آرڈر ہونا چاہیے۔ اور دوسری بات جو بڑی انٹرسٹنگ آئی ہے کہ ہر دنیا کے جو ملک ہیں ان کے لوگوں کا حق ہے کہ وہ کس قسم کا پولیٹیکل سوشو اکنامک سسٹم چاہتے ہیں۔ تو یہ امریکہ کو ضرورت نہیں ہے کہ وہ چین کے سسٹم کے حوالے سے بات کرے۔ اگر چین کے لوگ خوش ہیں کہ بھئی ہم نے جو ہمارا اس وقت پولیٹیکل سسٹم ہے ہمیں وہ ڈیلیور کر رہا ہے سوشیو اکنامیکلی، تو کوئی حرج نہیں ہے۔ تو کسی کو اختیار نہیں ہونا چاہیے کہ وہ ڈکٹیٹ کریں کہ آپ کو کیا پولیٹیکل آرڈر یا کون سا پولیٹیکل سوشو سسٹم آپ کے اکنامک سسٹم آپ کے ملک میں ہونا چاہیے۔ تو یہ بڑی انٹرسٹنگ ایک بات ہے۔ اور پھر ایک اور بڑا اس میں یہاں بات ایس سی او کے ڈاکومنٹس میں یوزلی ہوتا ہے کہ ایکشن اگینسٹ ٹیررسٹ، ایکسٹریمسٹ اینڈ سیپریٹسٹ یوزلی چائنا کے کہنے پہ یہ اوریجنلی اس کو انکلوڈ کیا گیا تھا اس لفظ سے، کیونکہ چائنا کا خیال تھا کہ تائیوان جیسا ملک جو ایک چائنا کا ہی ملک ہے، حصہ ہے، وہ کہیں انڈیپینڈنس نہ ڈکلیئر کر دے، تو اس کو کرنے کے لیے ان کو سیپریٹسٹ ایلیمنٹس کو ایک لحاظ سے آپ کہہ لیجئے کہ ڈسکریج کرنے کے لیے ورڈ لکھا جاتا ہے۔ لیکن یہ بھارت کو بھی ایک لحاظ سے سوٹ کرتا ہے، کیونکہ مقبوضہ جموں اور کشمیر میں فار ایگزامپل جو حریت لیڈرشپ ہے بھارت ان کو سیپریٹسٹ کہتا ہے۔ اب 5 اگست 2019 کے بعد تو بھارت نے یہ کہنا شروع کر دیا ہے کہ پہلے بھی خیر کہتا تھا، لیکن اب زیادہ شدت کے ساتھ کہ جی شد و مت کے ساتھ یہ کہنا شروع کر دیا کہ یہ تو انٹیگرل پارٹ ہے، کسی کا لوکس اسٹینڈ آئی نہیں ہے جہاں تک کشمیر کا تعلق ہے۔ تو بھارت کو بھی یہ لفظ سوٹ کرتا ہے، تو اس لیے یہاں یہ 3 لفظ ہمیں نظر آتے ہیں، ٹیررسٹ، ایکسٹریمسٹ اور سیپریٹسٹ۔ اس کے علاوہ ایک اور بڑی انٹرسٹنگ بات ہے، پہلے بھی ہم نے شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن کے ڈکلیریشنز میں دیکھا کہ باقی تو تمام ممالک چائنا کے بی آر آئی کو سپورٹ کرتے ہیں، صرف بھارت نہیں کرتا، اور اس میں لکھا ہوتا ہے ممالک کے نام کہ کون کون ممالک سپورٹ کرتے ہیں، اور اس میں صرف بھارت کا نام نہیں ہے۔ تو اس سے بھی واضح ہوتا ہے کہ ٹینشن ابھی موجود ہے، اسی لیے پرائم منسٹر مودی نے اپنی تقریر میں نہ بی آر آئی کا ذکر کیا نہ سی پیک کا ذکر کیا، کیونکہ ان کا خیال ہے کہ یہ سارے منصوبے جو ہیں بھارت کی سو کال ٹیریٹوریل انٹیگریٹی اور ساورنٹی کے خلاف ہیں، کیونکہ یہ جو ڈسپیوٹڈ علاقے ہیں گلگت بلتستان ہو یا آزاد جموں اور کشمیر ہو اس کے تھرو جاتے ہیں، تو اس وجہ سے وہ اس بی آر آئی کو سپورٹ نہیں کر سکتا۔ ایک اور بڑی انٹرسٹنگ بات اس ڈکلیریشن میں ہے کہ اب ایس سی او نے یہ کہا ہے کہ ہم بھی ایک لسٹ بنائیں گے ٹیررسٹ کی اور ایکسٹریمسٹ آرگنائزیشنز کی، اور وہ ایس سی او لسٹ کے لائے گی، وہ اسی لائنز پہ ہوگی جو اس وقت یونائٹڈ نیشنز میں لسٹ ہے 1267 کمیٹی کے تحت۔ تو وہ اس قسم کی لسٹ بنائیں گے، اب وہ اس کے پیرامیٹرز اس پہ ڈیفائن کریں گے، یہ بائی کنسنسس ہوگا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ آیا کنسنسس ریچ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا، اور پھر آیا وہ ڈپلیکیشن ہوتی ہے کہ کیا ہوتا ہے، کس طرح اس کو ایوالو کرتے ہیں۔ تو یہ ایک انٹرسٹنگ ڈیسیشن ہے جو ایس سی او
ہیڈز آف اسٹیٹ نے لیا ہے کہ ایک اپنی لسٹ بنائیں اور تاکہ جو ہے ریجن میں جن اپنے ممالک اپنے ریجن میں یا جو بھی ایس سی او ممبر کنٹریز ہیں وہاں پہ ایک متفقہ طور پہ ٹیررسٹ اور ایکسٹریمسٹ وغیرہ سے ان کے خلاف ایکشن لیا جائے. تو یہ بڑی ایک انٹرسٹنگ اس میں یہ ڈیولپمنٹ اس میں ہوئی ہے. دوسرا افغانستان کے بارے میں یہاں انکلوسیو گورنمنٹ کی بات کی گئی لیکن خواتین کا کوئی ذکر نہیں ہوا. یوزلی یہ ہوتا ہے کہ جی آپ ایک انکلوسیو گورنمنٹ بنائے, اس میں انہوں نے کہا کہ ادر ریلیجیس اینڈ ایتھنک گروپس اور پولیٹیکل پارٹیز, لیکن اس میں ضرور بات ہے لیکن خواتین کا ذکر نہیں ہے. میرے لیے حیرت کی بات تو یہ ہے کیونکہ جہاں تک انکلوسیو گورنمنٹ کی بات ہے دوسری ایتھنک گروپس کو شامل بھی کیا جا سکتا ہے, ریلیجس مائنورٹیز کو بھی شامل کیا جا سکتا ہے, لیکن جو ہے پولیٹیکل جو اپوزیشن پارٹیز ہیں ان کو تو نہیں شامل کیا جا سکتا. اور یہ بھی کانٹرڈکشن نظر آتی ہے کیونکہ اوپر اسی ڈکلیریشن میں کہا جاتا ہے کہ جی جو بھی آپ کو پولیٹیکل سسٹم سوٹ کرتا ہے وہ اپنائیں بغیر کسی ڈکٹیشن کے کسی اتھارٹی کے. دوسری طرف آپ جو طالبان کی حکومت ہے انٹرم گورنمنٹ اس پہ آپ پریشر ڈال رہے ہیں کہ آپ انکلوسیو گورنمنٹ بنائیں یا اپنے لیے وہ سسٹم بنائیں, تو یہ تو پھر ایک کانٹرڈکشن آ جاتی ہے. تو اس کو میرے خیال میں رفع ہونے کی ضرورت ہے. اور اس کے بعد پھر جو ہے یو این سیکیورٹی کونسل کی جو ریزولوشنز ہے افغانستان پہ 2593 اور 2615 اگست اور دسمبر کی 2021 کی, اس کا ذکر نہیں ہے. تو میں ذرا تھوڑا سا مجھے ہوا کہ اس میں خواتین کا ذکر کیوں نہیں ہے. البتہ اور اس میں ایک اور بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کہ یہ تو کہا گیا ہے کہ ریپرزینٹیو سسٹم ہو, جو نیا ورلڈ آرڈر بنے وہ ریپرزینٹیو ہو, لیکن اس میں بھارت کو البتہ کوشش بھارت نے بہت کی ہے کہ اس میں اپنے لیے سپورٹ لے سکے یو این سیکیورٹی کونسل کی جو اس کی پرماننٹ ایک ممبرشپ کی بڈ ہے, لیکن اس کا یہاں پہ کہیں ذکر نہیں ہے نیو دہلی ڈکلیریشن میں. اور باقی یو ایس اور اب معاملات کھل کے آ ہی گئے ہیں کہ امریکہ اور جو بھارت کی جو اسٹریٹجک پارٹنرشپ ہے وہ لامحالہ شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن پہ اس کے منفی اثرات تو مرتب ہو رہے ہیں. ایک اور بڑی انٹرسٹنگ اس میں بات یہ ہے کہ وہ میرے خیال میں روس نے ڈلوائی ہوگی کہ جو ڈیفنس میزائل سسٹمز ہیں وہ بہت ڈپلائی کیے جا رہے ہیں جو کہ پیس کے اور سیکیورٹی کے اس کے خلاف ہیں, کیونکہ یوکرین میں یہ کچھ ہو رہا ہے تو اس کو اب آبویسلی روس کو اس سے خطرہ تو ہے, لیکن روس یہ بھول جاتا ہے کہ وہ بھارت کو S-400 سسٹمز پرووائڈ کر رہا ہے جو میزائل ڈیفنس سسٹمز ہیں. تو بہرحال اس میں ہر ملک اپنے اپنے مفاد کے حساب سے چلتا ہے. تو یہ کچھ انٹرسٹنگ پوائنٹس ہے جو میں نے کہا آپ کے ساتھ شیئر کروں. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.